بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دعا۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ تضرع، انکساری، خشوع وضو سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو خود اس طرح سکھاتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کریں۔ ایسے لوگوں کی اللہ یوں تعریف کرتا ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو شوق سے اور ڈر سے پکارتے تھے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں: ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعہا، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ تین آدمی دوران سفر میں بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پروردگار نے ان کو اس کی مصیبت سے نجات دی۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين فدعا ربه إلا كانت دعوته مستجابة مؤجلة أو مؤخرة، جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر سویر ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی: دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر اور استسقاء میں کیا تھا۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر ختم کیجیے، یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و ثنا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصلي ركعتين ثم يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں کندھوں کے مقابلے میں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھاتے اور فرماتے: ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنے چاہیے۔ فرض کے بعد یا سنت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی چہرے کے سامنے کر کے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوها بظهورها
جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی باطنی ہتھیلی سے مانگو اور ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، جب دعا سے فراغت پالو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ فرمان الہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دعا استغفار 3 مرتبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے رہو اور یہ نہ کہو اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم يعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دعا کرتا ہوں پر قبول نہیں ہوتی۔ کسی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحمہ۔ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ دعا میں شرط نہ استعمال کی جائے، یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کلمات سے منع فرمایا ہے۔ اذا دعا احدکم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت وارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه ليفعل ما يشاء ولا مكره له۔ جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے، اگر تو چاہے تو روزی دے، بلکہ نہایت عزم و پختگی سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لا يؤم الرجل فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم۔ مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا، اور ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنوار کو یہ دعا پڑھتے سنا اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ تو فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے اللہ کی کشادہ رحمت کو روک دیا ہے۔ تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگو۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع۔ اپنے رب سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگو۔ امر محال کو نہ مانگو کیونکہ یہ تعدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حدیث میں فرمایا سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فی الطہور والدعاء۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی اور دعا میں حد سے تجاوز کر جایا کریں گے۔ دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے اور حاصل شدہ کام کے لیے دعا کرنا
بے سود ہے، ہاں استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اوجب ان ختم بآمین، واجب کر لیا اگر ختم کیا آمین۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ تھا دعا کی آداب۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔